بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح آیت نمبر 11۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ: ان قریب آپ سے عرض کریں گے وہ دیہاتی جو پیچھے چھوڑے گئے تھے، ہمیں بہت مشغول رکھا ہمارے مالوں اور اہل و عیال نے، پس ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ اے حبیب، یہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آپ انہیں فرمائیے، کون ہے جو اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا، اگر ارادہ فرمائے تمہارے لیے کسی ضرر کا یا ارادہ فرمائے تمہارے لیے کسی نفع کا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر مکہ کی تیاری شروع کی تو مدینہ طیبہ کے نواح میں جو قبائل جوہنیہ، مزنیہ، غفار، اشجع، دیل اور اسلم آباد تھے، جو اکثر اسلام سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے رہتے تھے، ان کو دعوت دی گئی کہ وہ بھی اس سفر میں ہمراہ چلیں۔ یہ کبھی اندیشہ تھا کہ کفار مکہ شرارت سے باز نہیں آئیں گے۔ اگر مسلمانوں کی جمعیت زیادہ ہوگی تو وہ ہر قسم کی خباثت سے باز رہیں گے۔ قبائل نے سوچا کہ اس سفر میں شرکت تو موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے۔ اہل مکہ جن کی جنگی مہارت اور شجاعت مسلم ہے، جن کی قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو چکے ہیں اور مسلمان خندق کھود کر صرف دفاعی جنگ لڑ سکے ہیں، اگر مسلمان احرام کی حالت میں ان کے گھروں میں جائیں گے تو وہ ان کی تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ صرف قریش سے ہی مقابلہ نہ ہوگا بلکہ ثقیف، کنانہ اور دیگر قبائل جو مکہ کے ارد گرد آباد ہیں وہ بھی قریش کی امداد کے لیے نکل آئیں گے۔ ان حالات میں یہ لوگ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیت و لعل میں وقت گزار دیا۔ صرف 1400 جانباز اپنے آقا علیہ السلام کی معیت میں نتائج سے بے پرواہ ہو کر عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے۔ منافقین کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہیں یقین تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ مکہ کے جنگجو ان سب کو تہہ تیگ کر دیں گے۔ اس طرح اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا۔ لیکن جب ان کی توقعات، پیش گوئیوں اور اندازوں کے بالکل برعکس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کارواں ایک عظیم صلح کر کے مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوا تو اب ان میں کھلبلی مچ گئی۔ جن کی تباہی کی خبر سننے کے لیے وہ ہر لحظہ گوش بر آواز تھے، وہ تو بعافیت واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اب طرح طرح کے بہانے سوچنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی مطلع فرما دیا کہ اے محبوب، جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو بادیہ نشین قبائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی عدم شمولیت کے لیے طرح طرح کے عذر بیان کریں گے۔ وہ کہیں گے، یا رسول اللہ، ہم تو دل و جان سے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار تھے، لیکن ہمارے مال اور اہل و عیال کی حفاظت کا ہم کوئی انتظام نہ کر سکے۔ انہیں یوں ہی چھوڑ کر چلے جانا قرین دانش مندی نہیں تھا۔ ہمارے دشمن اس طاق میں بیٹھے تھے کہ ہم کہیں سفر پر جائیں تو وہ ہلہ بول کر ہمارے مال مویشی ہانک لے جائیں اور ہمارے بچوں اور عورتوں کی بے حرمتی کریں۔ اگر یہ بھیانک خطرہ درپیش نہ ہوتا تو ہم 100 جان سے آپ پر فدا ہوتے۔ پھر بھی ہم اس فروگزاشت پر بڑے نادم ہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ اگر ان کی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ ہوتی یا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا، اس پر انہیں پشیمانی اور کلک ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ وہ تو محض بہانہ سازی کر رہے ہیں۔ نہ ان کی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ تھی، نہ ہی ان کو اپنی اس نازیبا حرکت پر کوئی ندامت تھی، اور نہ ہی وہ حضور کی استغفار کو کوئی اہمیت دیتے تھے۔ وہ تو محض ملمہ سازی سے کام لے رہے تھے اور اپنی منافقت کو ایک دوسرے روپ میں ظاہر کر رہے تھے۔ ایسے ناہنجاروں کے لیے نہ استغفار کی ضرورت ہے اور نہ اب مزید پردہ پوشی کی ضرورت ہے۔ اے محبوب،
آپ انہیں فرمائیے کہ تم مال و عیال کی حفاظت کا بہانہ بنا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہاری موجودگی میں کسی کو پیام اجل آ جاتا تو کیا تم اس کو بچا سکتے؟ تمہاری موجودگی میں اگر کوئی وبا تمہارے ڈنگروں میں پھوٹ پڑتی تو تم کیا کر لیتے؟ تمہارے کھیتوں پر اگر اولے برسائے جاتے تو کیا تم ان پر چھتری تان کر ان کو بچا لیتے؟ نیز اگر تم سفر میں میرے ہم رکاب ہوتے تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کا دروازہ بند ہو جاتا؟ یہ سب تمہارے نفاق کی نحوست ہے کہ تم ان گوناگون سعادتوں سے محروم ہو گئے ہو جو میرے ساتھیوں کو ارزانی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اس قسم کے بہانے بنا کر تم اپنے کفر و نفاق کو چھپا نہیں سکتے۔ سورہ فتح آیت نمبر 12۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ تم نے خیال کر لیا تھا کہ اب ہرگز لوٹ کر نہیں آئے گا یہ پیغمبر اور ایمان والے اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی، اور بڑا خوشنما لگتا تھا یہ ظن فاسد تمہارے دلوں کو، اور تم طرح طرح کے برے خیالوں میں مگن رہے، اس وجہ سے تم برباد ہونے والی قوم بن گئے۔ سورہ فتح آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ اس سفر میں ان کی عدم شمولیت کی اصل وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ وہ اسے اپنی دور بینی اور عاقبت اندیشی قرار دے رہے تھے اور اس پر بڑے نازاں تھے کہ انہوں نے ہوا کا رخ پہچان لیا ہے اور اپنے آپ کو ان خطرات سے بچا لیا ہے جن میں مسلمان پھنسنے والے تھے۔ یہ سوچ انہیں بڑی حسین اور صحیح معلوم ہوتی تھی اور اس پر وہ دل ہی دل میں بڑے نازاں اور فرحاں تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں اسلام اور فرزندان اسلام کے لیے خیر سگالی کا ذرا بھی جذبہ ہوتا تو تمہیں مسلمانوں کی اس متوقع تباہی پر کم از کم رنج اور افسوس تو ہوتا کہ بیچارے یوں ہی اپنی جوانیاں گنوانے جا رہے ہیں، لیکن تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم یہ خیال کر کے پھولے نہیں سماتے۔ تمہارے نزدیک اسلام اور اہل اسلام کی بربادی کا تصور ہی بڑا دلکش اور از حد پسندیدہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو برباد کرنے والے وہ نہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا اور اس کی سربلندی کے لیے سر بکف میدان میں جانے کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، بلکہ تم وہ بدبخت ہو جنہوں نے نور حق کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لیں۔ بور مصدر ہے، اس لیے یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کی صفت واقع ہوتا ہے۔ علامہ جوہری لفظ بور کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، البورو یعنی بور اس شخص کو کہتے ہیں جو فاسد اور تباہ حال ہو، جس میں نیکی اور بھلائی کا شائبہ تک نہ ہو۔ چنانچہ عبداللہ ابن الزبیری جب مشرف اسلام ہوا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول الملیکی ان لسانی راتق ما فتقت اذ انا بور، یعنی اے مالک الملک کے رسول، جب میں گمراہ اور تباہ حال تھا اس وقت میری زبان نے جو چاک کیے اب میں ان کو سینہ اور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مؤنث کی صفت بھی واقع ہوتا ہے، کہتے ہیں امرأۃ بور، تباہ حال عورت۔ جمع کے لیے بھی قوم بور اے ہلکا، یعنی اجڑی ہوئی قوم۔ اس کے بعد جوہری کہتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ بورن جمع ہے، اس کا واحد بائرن ہے مثل حائل، لیکن اخفش نے اس کی تردید کی ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 13۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ ترجمہ: اور جو نہ ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے ان تمام کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 14۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ
بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 15۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، کہیں گے پہلے سفر جہاد سے پیچھے چھوڑے جانے والے جب تم روانہ ہوگے اموال غنیمت کی طرف تاکہ تم ان پر قبضہ کر لو، ہمیں بھی اجازت دو کہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ فرمائیے تم قطعاً ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، یوں ہی فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے۔ پھر وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ ان کا یہ خیال غلط ہے، در حقیقت وہ احکام الہی کے اسرار کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ جہنیہ، مزینہ اور دیگر قبائل جنہوں نے سفر حدیبیہ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، گزشتہ آیت میں اس کی اصلی وجہ بتا دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور ہونے والے واقعے سے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما رہے ہیں۔ اے حبیب، ان قریب جب تم ایک دوسرے سفر جہاد پر روانہ ہونے لگو گے جہاں کامیابی کے امکانات بالکل روشن ہیں، خطرات کم اور مال غنیمت کے حصول کی توقع بہت زیادہ ہے، یہ موقع پرست لوگ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنے ایمانی جوش اور جذبہ جہاد کا اظہار زور و شور سے کریں گے اور اس جہاد میں شمولیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ ان کا مقصد تلافی مافات نہیں ہوگا بلکہ محض اموال غنیمت کے حصول کے لیے اپنے جذبات جانثاری کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ انہیں دو ٹوک بتا دیجئے کہ اس سفر جہاد میں تمہیں شرکت کی اجازت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس جہاد میں صرف وہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو بیعت رضوان سے مشرف ہوئے ہیں۔ میری مجال نہیں کہ میں اپنے رب کے فیصلے کو بدل ڈالوں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور خوشی سے اسے مان لیں۔ ان کے دلوں میں چھپا ہوا نفاق نمودار ہو کر رہے گا اور سوء ظن سے کام لیتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں خدا نے منع نہیں کیا، بلکہ اصلی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہم سے حسد کرتے ہیں، ہم سے جلتے ہیں۔ انہیں یہ گوارا نہیں کہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ ملے، سارا مال خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے احمق ہیں، جس طرح خود لالچی اور حریص ہیں، خیال کرتے ہیں کہ مسلمان بھی دولت کے پرستار ہیں اور ان کا ہادی و مرشد بھی معاذ اللہ دولت سمیٹنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کتنے نادان اور ناسمجھ ہیں، جس کی سیرت کا دامن آفتاب سے تابندہ تر ہے، اس کے بارے میں ایسی بدگمانی کا شکار ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 16۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، فرما دیجئے ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں کو کہ ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے جہاد کی جو بڑی سخت جنگجو ہے، تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، پس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا، اور اگر تم نے اس وقت بھی منہ موڑا جیسے پہلے تم نے منہ موڑا تھا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ سورہ فتح آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں بسنے والے قبائل غزوہ خیبر میں شریک ہونے کے لیے بڑے بے تاب تھے۔ ان کی یہ بے تابی اور بے چینی اس لیے نہ تھی کہ وہ اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ خیبر میں انہیں اموال غنیمت ملنے کی توقع تھی،
وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب کفار مکہ ان مسلمانوں کی تاب نہیں لا سکے تو بیچارے یہودیوں میں یہ ہمت کہاں کہ وہ مسلمانوں کو مغلوب کر سکیں۔ مسلمان اس مہم میں یقیناً فتح یاب ہوں گے۔ یہودیوں کے باغات، زرخیز زمینیں اور کئی پشتوں سے جمع کیا ہوا مال انہیں مفت ہاتھ آئے گا۔ علاوہ ازیں ان کا شمار بھی غازیان اسلام میں ہونے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان بدوی عربوں کو فرمائیے کہ گھبراؤ نہیں، کفر و اسلام کا یہ آخری مارکہ نہیں کہ اگر تم اس میں شریک نہ ہوئے تو پھر تمہیں اپنی جاں بازی اور سرفروشی کے جوہر دکھانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس ستیزہ گاہ عالم میں یہ سلسلہ تا حشر جاری رہے گا۔ ایک طاقتور جنگجو اور بہادر قوم سے عنقریب ٹکر ہونے والی ہے۔ اس وقت تمہیں دعوت جہاد دی جائے گی۔ اگر اس وقت تم نے اس دعوت پر لبیک کہی، میدان جہاد میں داد شجاعت دی اور اپنی جان نثاری کا ثبوت پیش کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر اس وقت بھی تم نے اپنی روایتی بزدلی اور منافقت کے باعث روگردانی کی اور جہاد میں شریک ہونے سے گریز کیا تو یاد رکھو تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دعوت جہاد ان قبائل کو کب دی گئی؟ وہ قوم جس کو قرآن نے الی بأس شدید، بڑی طاقتور اور جنگجو قوم کا خطاب دیا ہے، وہ کون سی قوم ہے؟ تاریخی روایات میں متعدد اقوال مذکور ہیں۔ انسان ان کے مطالعہ سے پریشان ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی روایت واقع کے مطابق ہے، لیکن اگر قرآن کریم کے الفاظ میں غور کیا جائے تو حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تمہیں ایسی قوم کے ساتھ لڑنے کی دعوت دی جائے گی جو بڑی طاقتور، جنگجو اور بہادر ہوگی۔ اس جنگ کا انجام بھی قرآن نے بتا دیا کہ تقاتلونہم او یسلمون، یعنی تم ان سے جنگ کر کے انہیں خاک و خون میں ملا دو گے، یا وہ اسلام قبول کریں گے یا تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ ان تصریحات کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ روایات کا غیر جانبداری سے مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صحیح قول کون سا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد عہد رسالت میں کفر و اسلام کے درمیان مندرجہ ذیل مارکے ہوئے: غزوہ موطا، فتح مکہ، جنگ حنین و طائف، غزوہ تبوک۔ ان میں سے کوئی بھی اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتا۔ غزوہ موطا میں رومیوں کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد فقط 3000 تھی۔ رومیوں کی تعداد با اختلاف روایات 1,00,000 یا 2,00,000 تھی، لیکن اس جنگ کا نتیجہ تقاتلونہم او یسلمون نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے 3 جرنیل شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کی قیادت سنبھالی۔ آپ کی جنگی مہارت، عبقریت اور بے مثال شجاعت کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا لشکر، جو ٹڈی دل رومیوں کے محاصرے میں پھنس گیا تھا اور جس کے بچنے کی بظاہر کوئی امید نہ تھی، حضرت خالد رضی اللہ عنہ اسے دشمن کے محاصرے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی، اسی لیے جب یہ لشکر مدینہ طیبہ واپس آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کا استقبال اس طرح نہ کیا جس طرح ایک فاتح لشکر کا کیا جاتا ہے، بلکہ بعض نے تو انہیں بگوڑا فرارون تک کہا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل انتم کرارون۔ اس کے بعد فتح مکہ کے لیے روانگی کا وقت آیا۔ ایک لشکر جرار ہم رکاب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تُخَافُونَ، یعنی آپ انشاءاللہ تعالی مسجد حرام میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ، اور آپ کو قطعاً کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس معجزے کے بعد یہ وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اتنے بڑے لشکر کو لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ اتنے مرعوب ہو جائیں کہ اگر کسی کے دل میں شرارت اور فتنہ انگیزی کا خیال ہو بھی تو وہ اس کی ہمت نہ کر سکے۔ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب اسلام کی فوج ظفر موج اپنے ہادی و مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت مکہ میں داخل ہوئی تو اکا دکا واقعات کے سوا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا، اور جنگ کا تو اہل مکہ نے ارادہ تک نہ کیا۔
قریش مکہ اگر پہلے اولی بأس شدید کا مصداق ہوں تو ہوں، لیکن بدر، احد اور خصوصاً غزوہ احزاب کے بعد تو ان میں یہ دم خم ہی نہ رہا تھا کہ وہ اسلام کے خلاف سینہ سپر ہو سکیں۔ اب تو وہ اپنی دیرینہ ہٹ اور عداوت کو نبھا رہے تھے، ورنہ ان کی قوت کھوکھلی ہو چکی تھی۔ جب قریش کے حلیف بنی بکر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف بنی خزاعہ پر شب خون مار کر عہد شکنی کی تو اہل مکہ کی نیند اڑ گئی۔ انہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ اب مسلمان ہم سے انتقام لینے کے لیے چڑھائی کر دیں گے۔ چنانچہ ابو سفیان مدینہ طیبہ حاضر ہوا، بڑی لجاجت اور خوشامد سے اس صلح نامہ کو برقرار رکھنے کی درخواستیں کرتا رہا۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی بڑی منت سماجت کی کہ بارگاہ رسالت میں اس کی سفارش کریں، لیکن بے نیل مرام وہ مکہ واپس آیا۔ اس لیے فتح مکہ کے وقت قریش اور ان کے حلیف قطعاً اس قابل نہ تھے کہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں الی بأس شدید کے الفاظ استعمال ہوتے۔ حوازن اور ثقیف نے بے شک اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا عزم کیا، لیکن اسلام کے 12,000 بہادروں کے سامنے ان 2-3 ہزار آدمیوں کی کیا حقیقت تھی؟ جنگ حنین کی ابتدا میں جو واقعات رونما ہوئے، جن کے باعث حوازن کا پلہ بھاری نظر آتا ہے، وہ میدان جنگ میں پیش نہیں آئے تھے، بلکہ مسلمانوں کا لشکر بے ترتیبی سے ان کی وادی اوتاس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کمین گاہوں میں اپنے تیر انداز چھپا کر بٹھا دیے تھے۔ بے خبری اور بے دھیانی کی حالت میں جب لشکر اسلام کی چند ٹکڑیاں اس تنگ درے سے گزرنے لگیں تو انہوں نے اچانک تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی، جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ لیکن جو ہی حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی گرجدار آواز سے مسلمانوں کو للکارا، یا معشر الانصار الذین آووا ونصروا، یا معشر المہاجرین الذین بایعوا تحت الشجرہ، ان محمدا حی فہلموا، وادی کے کونے کونے سے لبیک لبیک کی صدائیں گونجنے لگی۔ سب پروانہ وار دوڑتے چلے آئے اور لمحہ بھر میں جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ حوازن اور ثقیف اپنی عورتوں، بچوں اور مال مویشی کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ علامہ ابن خلدون کے قول کے مطابق صرف 4 مسلمان شہید ہوئے۔ ان حقائق کو سامنے رکھ کر آپ غزوہ حنین کا جائزہ لیں، آپ کا دل مان جائے گا کہ اس آیت میں جس جنگ کا ذکر ہے وہ یہ معمولی جھڑپ نہیں ہو سکتی۔ رہا غزوہ تبوک تو اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہاں رومیوں کو ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے صف آرا ہو سکے۔ تقاتلونہم او یسلمون کا مفہوم وہاں بھی نہیں پایا جاتا۔ ہاں، غزوہ خیبر کے بعد سب سے پہلے اسلام اور باطل کی جو خون ریز لڑائی ہوئی وہی اس آیت کا مصداق بن سکتی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو عہد صدیقی میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی۔ جن لوگوں نے اس جنگ کے حالات پڑھے ہیں وہی اس کی شدت کا کچھ احساس کر سکتے ہیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ اس خون ریز مارکے کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو پورا اطمینان ہو جائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عرب کے 9 مسلم بدو قبائل میں قبائلی عصبیت کا فتنہ جاگ اٹھا اور ارتداد کی آگ بھڑک اٹھی۔ کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کوئی خلافت اسلامیہ کی حاکمیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ بعض طالع آزما ایسے بھی تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سب سے زیادہ خطرناک یہی فتنہ تھا۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کی قوت، اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان تمام خطرات کا کلا کما کرنے کے لیے مؤثر اقدامات شروع کر دیے۔ مسیلمہ کذاب کی روز افزوں قوت اسلام اور اسلامی مملکت کے لیے شدید ترین خطرہ بن کر ابھر رہی تھی۔ 2 سالوں میں مسیلمہ کے ارد گرد اس کا اپنا کثیر التعداد قبیلہ بنو حنیفہ جمع ہو گیا، جو بصالت، جنگی مہارت اور شجاعت کے باعث عرب بھر میں مشہور تھا۔ ارد گرد کے دوسرے قبائل بھی ان کے ساتھ آ کر مل گئے۔ قبائلی عصبیت نے ان کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ مسیلمہ کو جھوٹا سمجھتے ہوئے بھی اس کی مدد کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ طلحہ النمری، جو بنی نمر قبیلے کا سردار تھا، یمامہ میں آیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مسیلمہ کہاں ہے؟ مسیلمہ کے عقیدت مندوں نے جواب دیا کہ تم نام لے کر مسیلمہ کا ذکر نہ کرو بلکہ اس کو رسول اللہ کہو۔ طلحہ نے جواب دیا، جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں میں اس کو رسول نہیں کہوں گا۔
جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو طلحہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کون آتا ہے؟ مسیلمہ نے کہا رحمان۔ پھر اس نے دریافت کیا افی نور ام ظلمہ، روشنی میں یا تاریکی میں؟ مسیلمہ نے کہا تاریکی میں۔ طلحہ نے جواب دیا اشہد انک کذاب و ان محمدن علیہ الصلاۃ والسلام صادق لیکن کذاب ربیعۃ احب الینا من صادق مضر، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام سچے ہیں، لیکن ربیعہ قبیلے کا جھوٹا مجھے مضر قبیلے کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی ایک واقعے سے آپ قبائلی عصبیت کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسیلمہ کی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ سارے علاقے پر اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ پہلے مسلمانوں کا لشکر اکرمہ ابن ابی جہل کی قیادت میں آیا، لیکن ان کے شدید حملے کی تاب نہ لا کر پسپا ہو گیا۔ اس کے بعد شرحبیل ابن حسنہ نے مسیلمہ پر دھاوا بولا، لیکن نتیجہ پسندیدہ نہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد کو، جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف من سیوف اللہ فرمایا تھا، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اسلامی لشکر میں اکابر مہاجرین اور اجلہ انصار کی کثیر تعداد تھی، حفاظ کرام بھی کافی تعداد میں تھے۔ چنانچہ اقربہ کے گاؤں کے کھلے میدان میں دونوں لشکر صف آرا ہوئے۔ مسیلمہ کے جاں فروش سپاہیوں کی تعداد 40,000 تھی۔ اتنا بڑا لشکر اہل عرب نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سارے سپاہی فولاد کی زرہوں میں غرق تھے، اسلحے کی فراوانی تھی، زادے راہ کی کمی نہ تھی۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی جس کے نتیجے پر اسلام کے مستقبل کا انحصار تھا، تو مرتدین نے پہلا حملہ اس شدت سے کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ دشمن بڑھتے بڑھتے اس خیمے تک چلا آیا جو کمانڈر ان چیف کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی عبقریت اور بے نظر شجاعت کام آئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ خود گھوڑے پر سوار ہوئے، یا محمدہ کا نعرہ لگایا اور مسیلمہ پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ چند گھنٹوں کی خون ریز لڑائی میں دشمن کے 7,000 سے زیادہ سپاہی ہلاک ہو گئے۔ حضرت خالد نے چکر کاٹا اور مسیلمہ کے گرد جمگٹا بنا کر کھڑے ہونے والے سپاہیوں پر برق خاطف بن کر گرے اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ اس اچانک اور بے پناہ حملے سے ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے مسیلمہ سے پوچھنا شروع کیا اَیْنَ مَا كُنْتَ تَعِیدُنَا، جس نصرت کا تم ہم سے وعدہ کیا کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ مسیلمہ نے کہا قاتلوا ان احسابکم، میری موعودہ مدد کا انتظار نہ کرو، اب اپنی خاندانی عزت و حمیت کے لیے جنگ کرو۔ یہ کہا اور میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ محکم ابن طفیل نے جب اپنی قوم کی یہ رسوائی دیکھی اور افراتفری کے عالم میں میدان سے شکست کھا کر بھاگتے دیکھا تو پکارا یا بنی حنیفۃ الحدیقہ، اے بنی حنیفہ باغ میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں قریب ہی ایک وسیع باغ تھا جس کی چار دیواری بڑی مضبوط اور اونچی تھی اور آہنی دروازے بڑے پختہ تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ حضرت براء ابن مالک رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ دشمن قلعہ نما باغ میں پناہ گزین ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے اوپر اٹھا کر کسی طرح باغ کی دیوار پر چڑھا دو۔ انہوں نے منع کیا لیکن ان کا اصرار باقی رہا، چنانچہ آپ کو دیوار پر پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے بڑی چستی سے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ راستے میں جو مرتد ملا اس کو تہہ تیغ کر دیا، یہاں تک کہ دروازے کے قریب پہنچے اور اسے کھول دیا۔ مسلمان مجاہدین اندر داخل ہو گئے، بڑے گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، یہاں تک کہ وحشی جو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے انہوں نے مسیلمہ کو قتل کر دیا۔ جب اس کے لشکریوں کو علم ہوا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 7,000 کفار وہاں مارے گئے۔ دشمن کے مقتولوں کی مجموعی تعداد 21,000 بنتی ہے۔ مسلمانوں کا بھی شدید جانی نقصان ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں جلیل القدر صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیم قیادت، حضرت خالد بن ولید کی بے نظیر عبقریت اور صحابہ کرام کی بے مثل شجاعت و بہادری نے فتنہ انکار ختم نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ یہ وہ پہلا معرکہ ہے جو اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں اور ایک ایسی قوم کے درمیان ہوا جس پر اولی بأس شدید کا صحیح اطلاق ہوتا ہے، اور اس کا انجام بھی تقاتلونہم او یسلمون کے عین مطابق ہوا۔
حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں باخدا پہلے ہم یہ آیت پڑھا کرتے تھے لیکن ہمیں یہ علم نہ تھا کہ وہ جنگجو قوم کون سی ہے جس کے ساتھ ہمیں جنگ کی دعوت دی جائے گی۔ جب صدیق اکبر نے ہمیں بنی حنیفہ کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی تو ہم جان گئے کہ یہی وہ قوم ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 17۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ: نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے اگر یہ شریک جہاد نہ ہو سکیں، اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی داخل فرمائے گا اسے باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، اور جو شخص روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔ سورہ فتح آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ مدینہ طیبہ میں کئی مخلص مسلمان جو نابینا یا لنگڑے یا بیمار تھے وہ بھی اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے جب مخلفینہ کے بارے میں یہ آیت سنی تو بے چین ہو گئے کہ مبادا ان کا شمار بھی کہیں ان کے زمرے میں ہو۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر گزارش کی، کیف بنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا کیا بنے گا، ہم بھی تو اس سفر میں شریک نہ تھے۔ ان کے اطمینان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں پر 26ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 26ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔